اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا کی ہے، اور اس خلقت کے بعد انسان کو پرورش کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے ربوبیت کا نظام بنایا ہے، اور انسان کو حکم ہے اس ربوبیت کے نظام و قوانین اور ضوابط کی اطاعت و پیروی کا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب کی اطاعت کریں، عبدیت کریں، عبادت کریں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ چونکہ تمہارا خالق ہے، اس لیے وہی تمہارا رب بھی ہے، اور رب کے قوانین کی آپ نے اطاعت اس وجہ سے کرنی ہے چونکہ آپ کی پرورش کا اختیار آپ کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے۔ باقی موجودات کو عبودیت و عبدیت کا حکم نہیں ہے، چونکہ وہ جبراً عبد ہیں، مطیع ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت و نظام پرورش کے۔ انسان نے خود اپنے ارادے سے و اختیار سے یہ عمل اختیار کرنا ہے، اور رب کی ربوبیت کی ایک دلیل رب کا خالق ہونا ہے، الذی خلقکم، اور دوسرا ثبوت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ تخلیق رب کی ربوبیت کے لیے دلیل کے طور پر ہے انسان کے پاس کہ رب فقط اللہ ہے، خالق ہے، اور دوسرا رب وہ ہے جس نے تمہاری پرورش کے لیے یہ نظام بنایا ہے، زمین کو تمہاری پرورش کے لیے آمادہ کیا ہے، آسمان کو تمہاری پرورش کے لیے بنایا ہے، آسمان سے پانی تمہاری پرورش کے لیے اتارا ہے، اور اس پانی سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق اگایا ہے۔ یہ تمہاری پرورش کا اہتمام ہے۔ لیکن اس تعبیر کو یا اس نظام سازی کو اللہ تعالیٰ نے جعلا سے بیان فرمایا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا وجعل لکم السماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ سب متعلقین و متعلقات جعل ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ جعل خلق سے زیادہ استعمال ہوا ہے، البتہ تمام موارد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ بعض جگہ انسان کے کسی فعل کو بھی جعل کہا گیا ہے، جیسا آیات سابق میں ذکر ہوا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ حَذَرَ الْمَوْتِ، کہ جب
اس مثال کے اندر پیش کیا ہے کہ انسان نور الہی کو چھوڑ کر ظلمانی زندگی شروع کرتا ہے اور پھر اس ظلمت گاہ میں، ظلمت کا دہ میں الہی نور کی کمی کو اپنے کاموں سے اور اپنے بنائے ہوئے نور سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنے لیے بجلیاں فراہم کرتا ہے یا بجلیوں کا سہارا لیتا ہے جن کے اندر انسان کی تباہی زیادہ ہے اور انسان کے لیے اس کے اندر رہنمائی کم ہے۔ روشنی کے بجائے وہ انسان کو موت زیادہ فراہم کرتی ہے، وہ تدبیر جو خود انسان کرتا ہے۔ اسی کے اندر جب انسان کو بجلی کی کڑک محسوس ہوتی ہے تو اپنے دفاع کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے اسی مادہ کے ساتھ بیان کیا، لیکن یہاں پر انگلی کانوں میں رکھنا یہ انسان کا فعل ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ انسان جال کرتا ہے۔ جال اصبع فی آذانہم، کان میں انگلی رکھنا موت کے ڈر سے یا بجلی کی کڑک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ لیکن جال کا معنی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب جب ہم کرتے ہیں فعل جال کا، اور جب انسان کی طرف کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ جال کا عمل انسان کا شمار کیا گیا ہے، اور متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے جال۔ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسا عموماً ہم تفاسیر یا تراجم میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ تلقین یہی ہوئی ہے کہ جب ایک فعل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اللہ نے خود منسوب کیا ہے اپنی طرف، اسے اپنا فعل قرار دیا ہے، اور وہی فعل خلق کی اور مخلوق کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، تو یہاں پہلے معنی کو تبدیل کرتے ہیں، دو معنی کرتے ہیں اس کے۔ ایک معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو، اور ایک معنی جو مخلوق کے سطح اور مخلوق کے درجے کے لائق ہو، اور اس طرح سے مشکل کو حل کرتے ہیں۔ چونکہ ایک معنی میں دو فاعل، ایک فاعل الہی اور ایک فاعل خلقی، دونوں ایک معنی میں فعل انجام نہیں دے سکتے، لہٰذا بغیر کسی غور و فکر کے فوراً معانی کو رد و بدل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بلا دلیل کام ہے جو بھی کرتے ہیں، اور جس خوف سے یہ کام کرتے ہیں وہ خوف ہے نہیں موجود۔ ہم معنی کو اپنے اصل اساس پہ قائم رکھیں، لفظ کا معنی جو لغوی معنی ہے، دو معنی نہ کریں اس کے۔ اس معنی کے مصادیق مختلف ہیں، یا معنی کے تطبیق میں اس مورد یا مصداق کی خصوصیت میں فرق آتا ہے، نہ کہ معنی وہاں پر مختلف ہو جاتا ہے۔ معانی ایک ہی رہتے ہیں، مصادیق کی خصوصیات بدلتی رہتی ہیں۔ لہٰذا جال جب ہم مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ مخلوق کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور جب ہم خالق کی طرف جال منسوب کرتے ہیں تو معنی وہی ہوتا ہے، لیکن خصوصیت جائل کی جیسا مصداق ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی خلل یا خوف اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا، جس سے بچنے کے لیے عموماً معانی بدل دیتے ہیں۔ جال خلق کے بعد کا مرحلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ نظام انسان کے لیے بنایا ہے اور سمجھایا ہے، اس ترتیب کے مطابق حق تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے،
پھر اسی خلق شدہ کو جعل کیا ہے۔ جعل خلق کے بعد کا مرحلہ ہے۔ عموماً جعل کو خلق ہی کا ترجمہ کیا گیا ہے، ہم معنی بنایا گیا ہے کہ عرض کیا تھا، یہ بھی بلا دلیل بات ہے۔ جعل اپنا خاص معنی رکھتا ہے، خلق کا اپنا معنی ہے، اور جعل خلق کے بعد ہے۔ یہ مطلب جعل کا استعمال عرف عام میں بھی کیا جاتا ہے، فارسی اردو میں خصوصاً اس کا عربی معنی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو علیحدہ ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ فارسی میں یا اردو میں ایک معنی جعل کا ہے اصل کے مقابلے میں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ اصلی ہیں، اور کچھ دوسری چیزوں کو کہتے ہیں یہ جعلی ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ جیسے کسی کی تصویر ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اصلی ہے یا جعلی ہے، یا کسی شخص کی تحریر ہے، خطاطی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ اصلی ہے، اس کا اپنا دستخط ہے، یہ جعلی ہے۔ یا کسی نے کوئی اور نشان لگایا ہے، انگوٹھا لگایا ہے، وہاں یہ کہتے ہیں یہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ دستاویزات عموماً جو مدارک بنائے جاتے ہیں، سندیں، ان سندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ یہاں اصلی کے مقابلے میں جعلی استعمال کرتے ہیں، معنی وہی ہے اصل لغوی معنی، لیکن مورد کے لحاظ سے اصلی کے مقابلے میں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے اس معنی میں نہیں استعمال کیا کہ اصلی کے مقابلے میں، کہ اصل چیز جو بنائی جائے وہ خلقت ہو، اور جو اصلی نہ ہو، خالص نہ ہو، وہ جعلی، اسے کہا جائے۔ قرآن جعل کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ اب چونکہ جعل کی طرف سرے سے اس اصطلاح قرآنی کی طرف وہ توجہ جو مفسرین کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، توجہ دھیان نہیں آیا ان کا، اس کے بجائے حکماء نے زیادہ توجہ کی ہے اصطلاح جعل کی طرف، اور اس کی تشریح اپنے علم کے لحاظ سے یا اپنے مدعا کے لحاظ سے بہتر کی ہے۔ کچھ اصطلاحیں ہیں جن کی قرآن کی اصطلاحیں ہیں جن کے مختلف علوم نے اچھی تفسیر کی ہے، جیسے احکام سے متعلق کچھ امور ہیں جن کی فقہاء نے صحیح تفسیر کی ہے، کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کی متکلمین نے صحیح تشریح کی ہے، کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کی مفسرین نے درست تشریح کی ہے، اور کچھ مطالب قرآن کریم کے ایسے ہیں جن کی حکماء نے، فلاسفہ نے صحیح تفسیر کی ہے، بہتر تفسیر کی ہے دوسرے طبقات کی نسبت۔ از جملہ موضوعات جو باقی علماء کی توجہ حاصل نہیں کر سکے لیکن فقہاء فلاسفہ کی توجہ جذب کی ہے، وہ عنوان جعل ہے، اور وہ بھی خصوصاً حکمت متعالیہ میں فلسفہ کی ایک اپنی مفصل تاریخ ہے، قبل از اسلام ایک فلسفہ کی تاریخ ہے، اور پھر مسلمان حکماء اور مسلمان فلاسفہ کے عہد میں فلسفہ کی ایک اپنی تفسیر ہے۔ مسلمان فلاسفہ میں مختلف فلسفی مشرب ہیں و مسلک ہیں، مکتب ہیں، جن میں ایک فلسفی مکتب جو معروف ہے حکمت مشاء یا فلسفہ مشاء اس کو کہتے ہیں۔ ابن سینا اور ان کے ہم فکر فلاسفہ و حکماء۔ ایک فلسفہ کہلاتا ہے اشراق، شیخ شاہ سہروردی اور ان کے پیروکار، ان کو حکمت اشراق کا پیروکار کہا جاتا ہے۔ اور ایک فلسفہ
معروف ہے بنام حکمت متعالیہ یا فلسفہ متعالیہ۔ یہ فلسفہ ملا صدرہ، صدر المتعلہین اور ان کے ہم فکر اور پیروکار افراد کا فلسفہ یہ کہلاتا ہے۔ حکمت متعالیہ میں یعنی ملا صدرہ اور ان کے پیروان نے اس موضوع کو فلسفہ میں باقی طبقات کی نسبت بہتر بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ جب قدیم فلاسفہ کی باس میں نہیں ہے جال، اور حکمت متعالیہ میں ہے۔ حکمت متعالیہ میں اس کی خصوصیت اس فلسفہ کی یہ ہے کہ اس میں دلیل عقلی بھی قابل قبول ہے، اور وہ ہدایت یا وہ رہنمائی جو قرآن میں ہے اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں، برخلاف دیگر مکاتیب فلسفی کے کہ وہ قرآن سے یا نصوص دینیہ سے فلسفی مطالب میں استفادہ نہیں کرتے، لیکن صدر المتعلین یہ الہام لیتے ہیں ادلہ قرآنی سے اور نصوص دینی سے، اور ان کی فلسفی تبیین، چونکہ ان کے اندر فلسفی پہلو یا جہت موجود ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بخوبی بیان کیا ہے، تبیین کیا ہے حکمت کے اندر، فلسفہ کے اندر۔ فلسفہ کا موضوع حقیقت شناسی ہے، حقیقت سمجھنا، اصل حقیقت ہر شے کی، کائنات کی حقیقت اور کائنات کے دیگر اجزاء و طبقات کی حقیقت سمجھنا، یہ فلسفہ کا موضوع ہے، اور یہی اصل انسان کی ضرورت ہے، حقیقت سمجھنا، حقیقت کی پہچان، اور پھر حقیقت سمجھنے کے بعد حقیقت کے مطابق انسان کا عمل اور حقیقت کے مطابق انسان کا نظریہ اور حقیقت کے مطابق انسان کا مکتب، یہ بنیاد حقیقت ہے۔ حقیقت کی تشخیص یہ اس علم کے ذمہ ہے اور اس علم میں ہوتی ہے۔ اصطلاحات فلسفی یہ چونکہ عامت الناس اس سے آشنا نہیں ہوتے، ان کے لیے اجنبی ہوتی ہیں، لیکن معانی اور حقائق فلسفی یہ عوامی ہیں، عام لوگوں کی طرح ہیں۔ جس طرح علم منطق، اس کی اصطلاحات عام لوگوں کے لیے نامانوس ہیں، لیکن حقیقتاً منطق، اصل علم اور عمل یہ عوامی عمل ہے، اس کو علماء فقط اصطلاحی رنگ دے دیتے ہیں، لیکن کام وہی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیگر علوم بھی ایسا ہی ہیں، باقی علوم بھی عوام ہی کے، عام لوگوں کے اعمال کو اصطلاحات رنگ دیتے ہیں، وہ علم بن جاتا ہے۔ یہ قصہ معروف ہے کہ کسی عالم نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی، منطق پڑھائی، علم منطق پڑھایا، اور پھر اسے بھیجا کہ جا کے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے آ کے بتایا لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، وہ خاص چیز مجھے لوگوں میں محسوس نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دوبارہ اس کو پھر علم منطق اول سے پھر پڑھایا کہ ابھی تجھے علم منطق سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر پڑھا کے بھیجا کہ اب دیکھ جا کے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ واپس آیا، بتایا کہ لوگ معمول کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس نے تیسری دفعہ پھر پڑھایا اس کو علم منطق۔ جب تیسری دفعہ پڑھ کے پھر گیا لوگوں کے درمیان، تو غصے میں واپس آیا اپنے استاد یا والد کے پاس اور کہا کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے، مجھے اتنے سال آپ نے جو چیز پڑھائی ہے لوگ وہی کچھ بغیر پڑھے ہوئے کر رہے ہیں، یہ سب منطق کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں، عملی طور پر گفتگو میں ان کے منطق ہے، ان کے اشاروں میں منطق ہے، ان کے عمل میں منطق ہے، ان کے رد عمل میں منطق ہے۔ منطق وہی عام لوگوں کا عمل ہے، سوچ ہے، بات ہے، جس کو
علم اصطلاح کی شکل دے دیتا ہے، اصطلاح میں بدل دیتا ہے۔ اصطلاحیں نامانوس ہوتی ہیں، اجنبی یا مشکل، لیکن علم مشکل نہیں ہوتا چونکہ عام آدمی کا علم ہے۔ اسی طرح فلسفہ بھی ہے۔ فلسفہ بھی اگر حقیقت میں ہم دیکھیں تو عام آدمی جو کچھ سوچ رہا ہے، جیسے سوچ رہا ہے، وہی فلسفہ ہے۔ عالم اس کو اصطلاح میں بدل کے اس کے لیے نام علیحدہ رکھ دیتا ہے، اور اگر اس کو اسی عوامی انداز میں پیش کیا جائے تو ان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اصطلاحی زبان میں اگر بیان کریں تو وہ صرف اہل اصطلاح کو بات سمجھ میں آتی ہے، اور فلسفہ کے متعلق جو ایک نفسیاتی الجھن لوگوں کے اندر ہے، اہل علم میں بھی، علماء کے اندر بھی ہے، کہ عموماً علماء بھی فلسفہ کا نام سن کے وہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے ان کے اوپر کہ بہت مشکل چیز، کوئی ہماری عقل سے مافوق چیز، ہماری فہم سے بالا تر چیز، پیچیدہ چیز کوئی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو وہی کام جو آپ، یہی فلسفہ ہے، اس کو اگر اصطلاحات سے ہٹا کر اس کو معنی کریں تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری ہی بات ہو رہی ہے، جو میں کرتا ہوں۔ حتیٰ ان پڑھ لوگ، جیسے علماء کے بارے میں ہے، بعض علماء، کئی علماء سے یہ واقعہ ایک ہوتا ہے یا فرضی ہوتا ہے، ہر کسی سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ بعضوں نے اس کو امام رازی سے منسوب کیا ہے کہ امام رازی جو فیلسوف بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور ایک جامع انسان ہے، بہت جامع شخصیت ہے، انہیں ایک دن احساس ہوا کہ میں تو اتنی مشکل فلسفی کلامی دلیلوں سے اللہ کو سمجھا ہوں، تو یہ عام لوگ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، ان کو کیسے اللہ کا علم ہوا ہے؟ تو وہ نکلے کہ میں عام لوگوں سے پوچھوں جا کر کہ آپ کو یہ فلسفی دلیلیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ رب تعالیٰ کے قائل ہیں، اللہ کے قائل ہیں آپ؟ تو انہیں پہلے ہی ایک بڑھیا ملی جو چرخہ چلا رہی تھی، تو انہوں نے اس سے جا کر پوچھا کہ تجھے کیسے علم ہے کہ اللہ موجود ہے، خالق موجود ہے؟ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، امام راضی جتنا علم تو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے چرخہ چلاتے چلاتے چھوڑ دیا، ہاتھ روک لیا، اور کہا کہ اس دلیل سے میں قائل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، کہ یہ دیکھ، یہ چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں چھوڑ دوں تو نہیں چلتا۔ تو جب یہ کسی کے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا، ایک وسیلہ ہے، تو یہ کائنات کس طرح ممکن ہے کہ یہ خود چل رہی ہو اور اس کو چلانے والا کوئی بھی نہ ہو؟ وہ امام راضی کو احساس ہوا کہ میں جو سال ہا سال مدرسوں میں پڑھ کے جس دلیل کو سمجھنے کے قابل ہوا ہوں، یہ بڑھیا، ان پڑھ بڑھیا اس کو سمجھتی ہے، اور اس کو اس نے دلیل قائم بھی کی ہے، اور ہے بھی دلیل بھی فلسفی ہے کہ یہ چرخہ حرکت کرتا ہے، حرکت کو محرک کی ضرورت ہے۔ وہ اسی طرح کائنات کا یہ نظام ہے، یہ چل رہا ہے، اس کو ایک علت کی اور ایک سبب کی اور ایک محرک کی ضرورت ہے۔ اتنی سادہ ہے یہ بات، اگر عوام کے زبان میں یہ حقائق بیان ہوں، عام لوگ کی زبان میں، تو ان کو یہ باتیں ساری سمجھ میں آتی ہیں۔ حکماء نے، خصوصاً فلسفہ مطالعہ یا ملا صدرہ کا فلسفہ، انہوں نے اس قرآنی مطلب کو بہت خوبصورتی سے کھولا ہے، بعضوں نے نظر انداز کیا ہے، باقیوں نے، حتیٰ تفسیروں میں بھی جال کی بات بالکل نظر انداز شدہ ہے۔ جال کو خلق معنی کر کے پھر خلق کے متعلق جو تکرار ہیں وہ باتیں جال میں بھی تکرار کر دیتے ہیں، خلق میں بھی تکرار کر دیتے ہیں، اور خلق میں بھی اس گہرائی تک نہیں جاتے جو موجود ہے، جس تک پہنچنا چاہیے۔ حکماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے، اب وہ تو
ظاہر ہے فلسفی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی علت اولا نے یا اس مسبب الاسباب نے، علت نے معلول بنانا چاہا، یا اللہ نے جب یہ کائنات بنانا چاہی تو کیا بنایا؟ اس کائنات کے بنانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جعل کیا ہے دو طرح سے، ایک وجود اشیاء کو دیا ہے، ایجاد کیا ہے، ان کو ذات بنائی ہے، اور ایک جعل یہ کیا ہے کہ ان اشیاء کو بنا کر ان کی صفات بنائی ہیں، ان کی خصوصیات اور ان کے اوصاف ان کو عطا کیے ہیں۔ چونکہ اشیاء کے جو خصوصیات ہیں، لوازمات ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ان اشیاء کے لیے ذاتی ہیں، ان کی ذات کے اندر یہ موجود ہیں، ذات کا حصہ ہیں، ذات کا جز ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو ذات میں شامل نہیں ہیں بلکہ ذات کے بننے کے بعد اس ذات کے اندر یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں یا ذات کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ ہم اس کو معمول کے لوگوں کے صنعات میں ملاحظہ کرتے ہیں، جو کچھ لوگ بناتے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے، دو طرح سے لوگ بناتے ہیں چیزیں۔ بعض اوقات ایک شے بنا دیتے ہیں اور اس شے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، الگ سے یہ خصوصیت اس میں رکھی نہیں جاتی۔ جیسے لوہا، معدنیات سے پتھر نکالتے ہیں زمین سے، اس پتھر کو پگھلا کے پھر اسے لوہا بناتے ہیں۔ اس لوہے کے اندر سختی رکھی نہیں جاتی الگ سے، خود سخت ہوتا ہے، ذات اس کی ذاتی خصوصیت ہے لوہے کی، کہ جب بھی لوہا بنایا جائے گا وہ اس کی ذات میں ہے۔ یا جیسے پانی ہے، پانی اگر بنایا جائے، جیسے پانی کی ترکیب یہ ہے کہ دو گیسوں سے بنتا ہے، دو حصے ہائیڈروجن کے ہوں، ایک حصہ آکسیجن کا، اس ترکیب کے ساتھ اس مقدار میں اگر گیس کو آپس میں مخلوط کیا جائے تو وہ مائع سیال گیس کے بجائے سیال چیز بن جاتی ہے، اور وہ پانی ہے۔ اب پانی کے اندر جو سیالیت ہے، پانی کی روانی ہے یا پانی کا اندر رطوبت ہے، یہ اس کی ذات میں ہے۔ پانی بنا کے پھر اسے مرطوب نہیں کیا جاتا، نمی پانی کے اندر باہر سے نہیں ڈالی جاتی۔ پانی بنائیں تو اس کی ذات کے اندر یہ دونوں خوبیاں یا دونوں خصوصیات ہیں کہ وہ سیال بھی ہوگا، روانی بھی ہوگی اس کے اندر، اور اس کے اندر رطوبت بھی ہوگی۔ بس کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اشیاء کے بناتے ہوئے انہیں الگ سے نہیں دینا پڑتی بلکہ ان کی ذات میں ہیں۔ جیسے مثال دی کہ انسان مختلف چیزیں بناتا ہے، بنانے کے بعد پھر ان کو جیسے لوہا بناتے ہیں تو سختی لوہے کے اندر ذاتی ہے، خود اس کی اپنی ذات میں ہے، لیکن لوہے کو باقی جو شکلیں ہیں، لوہے کا سریا بنانا ہے، لوہے کا گارڈر بنانا ہے، لوہے کا کوئی رنگ بنانا ہے، لوہے کا کوئی اوزار بنانا ہے، یہ بعد میں، یہ اس کی ذات میں نہیں ہے۔ یہ اسے بعد میں مختلف گرم کر کے، اسے کوٹ کے، اسے کارگاہوں میں لے جا کے، اسے ماہرین کے ہاتھوں سے اس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو لوہا بننے کے بعد اس کے اندر ایجاد کی جاتی ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اس کی ذاتی نہیں ہیں، اور ہر وہ چیز جو لوہا بنتے ہی اس کے اندر خود ہی موجود ہوتی ہے۔ لوہا ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کے اندر یہ سختی موجود ہو یا یہ صلابت اس کے اندر موجود ہو، وہ اس کی ذاتی صفت سمجھی جاتی ہے۔ اور ذاتی صفات کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کے اندر رکھی نہیں جاتی دو مرتبہ، صرف شے بنائی جاتی ہے، ذات بنائی جاتی ہے، ذاتی چیز خود اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یعنی ذات نام ہی اسی خصوصیت کا ہے، انہی صفات کا نام ذات ہے۔ جیسے پانی بنا کے پھر پانی کو
مرطوب نہیں بنایا جاتا، یا پانی بنا کے اس کو سیال نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پانی بنا کے اس کو گرم کیا جاتا ہے، پانی بنا کے پھر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے پانی ہو گرم نہ ہو، ممکن ہے پانی ہو ٹھنڈا نہ ہو۔ یہ سردی اور گرمی یہ پانی کے اوپر باہر سے طاری ہونے والی صفات ہیں، پانی کی ذات میں نہیں ہے، نہ ٹھنڈک ہے اور نہ ہی گرمی ہے اس کے اندر۔ گرمی اور سردی باہر سے پانی کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن رطوبت اور سیالیت یہ پانی کی اپنی ذاتی صفات ہیں کہ جو ہی پانی بنے گا یہ دو چیزیں اس کے اندر حتماً ہوں گی۔ جو چیزیں اس کے اندر ذات میں ہیں، ذات بنتے ہی، ذات کی تشکیل یا ذات کی تخلیق یا ذات کے ایجاد کے وقت، ذات کی خلقت کے وقت یہ ذاتی چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، انہیں نہیں بنایا جاتا۔ اسی کو علماء حکماء کہتے ہیں کہ یہ جعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام جعل ہے، یعنی کائنات اللہ نے جعل کی ہے، اشیاء بنائی ہیں، تمام مادی اشیاء، تمام غیر مادی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ دو طرح سے بنائی ہیں، ایک یہ جعل کیا ہے یعنی تخلیق کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو بنایا ہے، اور ان اشیاء کی ذات میں یہ چیزیں، چونکہ ذات بھی اللہ نے ہی ان کی بنائی ہے، ذات کا نقشہ اللہ نے بنایا ہے، ذات کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، ذاتیات ذات کے اندر موجود خصوصیات کو ذاتیات کہتے ہیں۔ ہم اردو میں ذاتیات کسی شخص کے مسائل، اس کے گھریلو مسائل، اس کے اپنی شخصی مسائل کو ذاتیات کہتے ہیں، یعنی جو کسی اور سے مربوط نہ ہو، دوسروں سے مربوط نہ ہو۔ ذاتیات در مقابل سماجیات، یعنی وہ چیزیں جو سب سے مربوط ہوتی ہیں، سب اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اس کے ذاتی مسائل ہیں، یعنی اپنے اس کے، جیسے آپ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں پرسنل مسائل ہیں، لیکن کچھ عمومی مسائل ہیں جو اس کے ذاتی نہیں ہیں، سب سے ان چیزوں کا تعلق ہے، ان موضوعات کا۔ اور کبھی ہم تذکر کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتیات میں آپ دخالت کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، سماجی طور پر ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن علم کے اندر ذات اس حقیقت کو کہتے ہیں جو کسی شے کی بنتی ہے اور جس شے نام سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جیسے پانی کی حقیقت اس کی ذات ہے، پتھر کی حقیقت اس کی ذات ہے، اور درخت کی حقیقت اس کی ذات ہے۔ جتنی بھی موجودات ہیں ان کی ایک ذات ہے، ان کی ایک حقیقت ہے۔ لکڑی کی ایک اپنی حقیقت ہے، ہوا کی ایک اپنی حقیقت ہے، روشنی کی ایک اپنی حقیقت ہے۔ جو موجودات ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں ان سب کی ایک حقیقت ہے، اسی حقیقت کو ذات کہتے ہیں۔ اس حقیقت اور اس ذات کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو اس حقیقت کے وجود میں آتے ہی وہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس ذات کے بنتے ہی وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں خلقت کے آغاز سے ہی۔ چونکہ حقیقت کا، جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے کائنات سازی کا، اس میں پہلے نقشہ بنتا ہے، جس طرح انسان کرتا ہے، زمین پہ عمارت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے۔ اس نقشے کے اندر بہت ساری چیزیں اس عمارت کا حصہ، جز بنا دیتے ہیں، اور وہ عمارت جو قائم ہوتی ہے اپنے ڈھانچے پر، اس عمارت کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے، اسی کا نام عمارت ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈھانچہ نہ ہو، جیسے ستون ہیں، اس کے اوپر چھت ہے، اس کی دیواریں ہیں، یہ ڈھانچہ ہے بلڈنگ کا، اسی کو عمارت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی عمارت بنائے، نہ اس کے ستون ہو، نہ اس کی دیواریں ہوں، نہ اس کی چھت ہو، اور وہ یہ کہے کہ یہ میں نے آپ کو نقشہ بنا کے دے دیا ہے، تو یہ سراب ہے، یہ تو دھوکہ ہے، جادوگری ہے۔ عمارت اگر آپ نے بنائی ہے تو اس کا ڈھانچہ پہلے بنائیں آپ،
اگر نقشہ بنایا ہے تو نقشے میں یہ ڈھانچہ واضح کریں کہ اس کے ستون کتنے ہیں اور اس کی دیواریں کتنی ہیں، اس کی چھت کتنی ہے، اس کے باقی لوازمات کیا ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈھانچہ جب کھڑا ہو جاتا ہے عمارت کا، پھر اس میں اضافہ کی جاتی ہیں، یعنی عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ جیسے رنگ یہ عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، پلستر ہے یہ عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹائلیں ہیں یہ عمارت کے لیے عمارت کے ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے، ان کے بغیر بھی عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عمارتیں دیواروں سے کھڑی ہوتی ہیں، ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، چھتوں سے قائم ہوتی ہیں، یہ ڈھانچے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ باقی چیزیں ڈھانچے کے بعد اضافہ ہوتی ہیں، عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، کارآمد بنانے کے لیے، زیادہ استفادہ بہتر کرنے کے لیے یہ خصوصیات اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ڈھانچہ کہلاتی ہیں۔ وہ جو ڈھانچہ ہے ہر شے کا اور اس کے اندر ڈھانچے کا حصہ ہے وہ ذاتی ہے۔ مثلا عمارت کی ذاتی چیزیں یہ ستون ہیں، چھتیں ہیں، دیواریں ہیں، یہ ذاتیات ہیں عمارت کے لیے۔ ذاتی چیز کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے ذات سے چھین لیں، ہٹا لیں تو ذات منہدم ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جو کسی سے لے لیں پھر بھی ذات اپنی جگہ قائم رہے، آسان ہے سمجھنا ذاتی اور غیر ذاتی خصوصیت کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر یہ ذاتی خصوصیت اس سے ہم لے لیں تو وہ خود ذات بھی پیچھے نہیں ہوگی۔ جیسے اگر ستون آپ عمارت سے نکال لیں تو عمارت بھی نہیں رہے گی، چھتیں عمارت کی اگر نکال لیں عمارت نہیں رہے گی، جو جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے یا جن چیزوں سے مل کر عمارت قائم ہوئی ہے، یہ اگر اس سے نکال لیں تو عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی ٹائلیں ہٹا لیں، فرش اس کا ہٹا دیں، رنگ اس کا تبدیل کر دیں، باقی جو کھڑکیاں دروازے ہیں یہ اس کے ہٹا لیں، عمارت کو کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنے ستونوں پر اور اپنے ڈھانچے کے اوپر قائم رہتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو ذات کے اندر نقشے میں رکھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات کی مختلف چیزوں کو پہلے ان کا نقشہ بنایا ہے، اور اس نقشے میں ان کا ڈھانچہ بنایا ہے۔ اس ڈھانچے میں بنیادی ان کی ضروریات اور ارکان رکھ دیے گئے ہیں کہ اس ڈھانچے کے ذریعے یہ چیزیں کھڑی رہیں گی، یہ ذاتیات ہیں۔ انہیں بنانے کے لیے صرف ذات قائم کی جاتی ہے، یہ ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، الگ سے دوسرا عمل کر کے ان کے اندر مثلا عمارت بنا کے پھر نہیں ستون لگائے جاتے، یا عمارت بنا کے چھتیں نہیں ڈالی جاتی، عمارت قائم کر کے پھر دیواریں نہیں بنائی جاتی۔ یہ چیزیں عمارت بنانے کا ہی حصہ ہیں، عمارت بنانا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بنائی جائیں۔ تمام اشیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کی ہیں وہ اس قانون کے تحت خالق کی ہیں کہ ان کا ایک نقشہ بنایا ہے، اس نقشے میں ان کی حقیقت کا ڈھانچہ بنایا ہے، کچھ خصوصیات ان کی حقیقت کے ڈھانچے میں رکھ دی ہیں، اور اب جب اس شے کی نقشے کے مطابق بنانے کا وقت آتا ہے تو وہی ڈھانچہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ خصوصیات اس شے کے اندر ذات بناتے ہوئے وہ موجود ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ اشیاء بن جاتی ہیں، بننے کے بعد اب ان کو سجایا جاتا ہے، ان کو سنوارا جاتا ہے، ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جعل کا۔ جیسے عمارت دو مرحلوں میں بنتی ہے، پہلے مرحلے میں ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس ڈھانچے کی تکمیل کی جاتی ہے، یعنی اس میں باقی خصوصیات ایجاد کی جاتی ہیں، جیسے دروازے کھڑکیاں ہیں، رنگ روغن ہے، ٹائلیں ہیں، پتھر ہیں، بجلی ہے، دروازے کھڑکیاں ہیں، شیشے ہیں، پردے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بننے کے بعد، ڈھانچہ قائم ہو جانے کے بعد یہ چیزیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔ دو مرحلوں میں عمارت بنتی ہے، ایک مرحلے میں ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں ڈھانچے کو باقی صفات کے ذریعے، باقی خصوصیات کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے تاکہ یہ عمارت قابل استفادہ ہو جائے، اس عمارت میں رہائش
اختیار کی جا سکے، سکونت اختیار کی جا سکے۔ اگر پہلا مرحلہ نہ ہو، ڈھانچہ کھڑا نہ کیا جائے، تو دوسرا مرحلہ جو عمارت کی آرائش ہے یا اس کی خوبصورتی ہے، اس کی نوبت ہی نہیں آتی، چونکہ ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر پہلا مرحلہ انجام پا جائے، ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن باقی کام نہ ہو، جس طرح عموماً شہروں میں بہت ساری عمارتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ڈھانچے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے مالکین یا مر جاتے ہیں، یا کوئی قانونی مشکل پیش آ جاتی ہے، یا کوئی قبضہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے، حکومت آ کر روک دیتی ہے، مختلف وجوہات سے وہ عمارتیں مکمل نہیں ہوتی، استفادہ کے قابل بھی نہیں ہیں، ڈھانچے ہیں بنے ہوئے لیکن فضول بے فائدہ اور صرف وسائل کا نقصان اور زیاں ہوا ہے، ان کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے 2 مرحلوں میں جو عمارت ہے، تو ہر 2 مرحلے بڑے اہم ہیں، بنیادی ہیں، ڈھانچہ سازی والا مرحلہ اور ڈھانچے کو تکمیل کرنے والا مرحلہ۔ اس مقصد جو عمارت کا مقصد ہے، وہ مقصد دوسرے مرحلے سے مکمل کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف ایک میدان بنایا جاتا ہے تاکہ مقصد کے لیے ہم باقی جو مد نظر ہیں خصوصیات وہ اس میں رکھ کے اس کو اپنے متعلقہ مقصد کے لیے کام میں لا سکیں۔ ہم عمارت کی مثال دی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ایسی ہی ہیں۔ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے 2 مرحلوں میں کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس شے کا، اس حقیقت کا ڈھانچہ کھڑا کرتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس ڈھانچے کو مکمل کرتا ہے، اضافی خصوصیات اس کے اندر جوڑتا ہے، ایجاد کرتا ہے، پھر تدریجاً وہ شے مکمل ہو کے جس مقصد کے لیے ڈھانچہ بنایا تھا، وہ مقصد دوسرے مرحلے کی تعمیرات سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے کی تعمیرات سے یا پہلے مرحلے کے عمل سے اس کا مقصد نہیں حاصل ہو سکتا۔ شے بن گئی ہے، حقیقت کھڑی ہو گئی ہے، ڈھانچہ حقیقت کا، لیکن اس حقیقت سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت اپنے مقصد سے ابھی بہت دور ہے، فاصلے پر ہے۔ جس کام کے لیے یہ حقیقت بنائی ہے، وہ کام ابھی بہت بعید ہے، ابھی کسی صورت میں اس کام میں اس کو نہیں لایا جا سکتا جب تک وہ دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، تکمیل کا مرحلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حقائق کو اسی طرح سے بنایا ہے، ڈھانچہ بنایا ہے، ان کی حقیقت بنائی ہے، پھر اس حقیقت کی تکمیل کی ہے، اضافی ایڈیشنل خصوصیات کے ذریعے اس کے ڈھانچے کے اندر مختلف خصوصیات رکھی ہیں تاکہ یہ حقائق سارے کسی کام میں آئیں، کسی مقصد میں آئیں اور کسی کا جز بن سکیں۔ پہلا مرحلہ جو ایجاد کیا گیا ہے، پہلے مرحلے میں جو ڈھانچہ حقائق کا بنایا ہے، ذات بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو حکماء اپنی زبان میں جعل کہتے ہیں، جعل بسیط، یعنی حقیقت بنانا، شے بنانا۔ اور دوسرا مرحلہ جس میں یہ حقیقت کھڑی ہو گئی ہے، ڈھانچہ اس کا قائم ہو گیا ہے، اور اس کو اضافی خصوصیات کے ذریعے سے تکمیل کیا گیا ہے، تکمیلی خصوصیات سے، اس کو حکماء اہل فلسفہ اپنی زبان میں جعل مرکب کہتے ہیں۔ جعل عین کے ساتھ لکھنا ہے، اس ترکیب کے ساتھ نہیں لکھنا جو خود ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ جو آپ کے اندر ہے وہ جہل ہے، جو اللہ نے بنایا ہے وہ جعل ہے عین کے ساتھ۔ وہ جو ہمارے اندر ہے وہ ہے کے ساتھ ہے، 2 نقطے والی ہے، جہل۔ جہل جہالت کو کہتے ہیں علم کے مقابلے میں۔ ابھی جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ عین کے ساتھ ہے، جعل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ کائنات کو جعل کیا ہے، 2 جعل، یعنی 2 کائنات بنانے کے، کائنات سازی 2 مرحلوں میں ہوئی ہے۔ ایک مرحلے میں حقائق کائنات کے ڈھانچے بنے ہیں، دوسرے مرحلے میں ان ڈھانچوں کی تکمیل ہوئی ہے، ان کے اندر اضافی خصوصیات جو ان کی ذات میں نہیں ہیں، ڈھانچے کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ان کے مفید ہونے کے لیے، ان کی افادیت بڑھانے کے لیے اور ان کے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خصوصیات ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جعل کا، جس کو جعل مرکب کہتے ہیں۔
اہل فلسفہ کی تعبیر کے مطابق کہ کبھی انسان ممکن ہے اس موبائل کے دور میں بھی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے استثناءً کہ کوئی آدمی کوئی علمی کتاب کا مطالعہ کر لے، اس کو بالکل ہی محال نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی کو ایسی فرصت فراغت مل جائے، کبھی جیل چلا جائے یا اسپتال میں چلا جائے جہاں موبائل کا استعمال نہیں کر سکتا، یا موبائل دیکھنا معیوب ہے، اب سب کے سامنے کیسے دیکھوں یہ مناظر، تو وہاں غم غلط کرنے کے لیے کتاب منگوا لیتا ہے آدمی۔ تو اس موقع پر اگر کوئی علمی کتاب پڑھنے کا موقع ملے، اس کے اندر لکھا ہوگا جعل بسیط اور جعل مرکب، جیسے شہید مطہری کی کتابیں ہیں کہ ان کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فراوان استعمال ہوتی ہے، جعل بسیط و جعل مرکب، جہل نہیں، جہل اور ہے، جعل ہے۔ اور تعبیر وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جعل بسیط جعل الشیء ہے، اور جعل مرکب کو جو معنی کرتے ہیں یہ اصطلاح ہے جعل الشیء شیئا، جعل الشیء یعنی شے بنانا، اور دوسرا ہے جعل مرکب جس کو کہتے ہیں جعل الشیء شیئا، یعنی کسی شے کو کچھ اور شے بنانا، شے کو کچھ اور حالت، نئی حالت دے دینا، شے بنانا اور بنی ہوئی شے کو کسی اور شے میں، کسی اور صورت میں، کسی اور شکل میں بدل دینا، یا اس کے اندر کوئی اور اشیاء اضافہ کر دینا، اشیاء بنانا اور اشیاء کو اشیاء بنانا، شے بنانا، شے کو کچھ اور شے بنانا۔ جیسے بیان کیا کہ مثلا عمارت بنانا، پھر اس عمارت کو دکان بنانا، اس عمارت کو رہائشی گھر بنانا، یا لکڑی بنانا، لکڑی سے دروازہ بنانا، لکڑی کا کھڑکی بنانا، لکڑی کی میز بنانا، لکڑی کی کرسی بنانا۔ تو دو کام ہوتے ہیں، لکڑی بنانا، لکڑی کی کرسی بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کیا ہے، یہ کام لکڑیاں بنائی ہیں، پھر لکڑیوں سے آگے اشیاء بنائی ہیں، یعنی وجودات، خلائق کو ایجاد کیا ہے، پانی بنایا ہے، پھر پانی سے آگے زمین سے پھل اگائے ہیں، زمین بنائی ہے، زمین کو فراش بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، آسمان کو انسان کی رہائش کے لیے سایہ بنایا ہے اوپر۔ اس طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات بنائی ہے، اور یہی نظام بنانا ہے۔ یعنی جعل در اصل قرآن کریم کے نزدیک مرحلہ دوم کے لیے ہے۔ حکماء نے دونوں مرحلوں کو جعل کہا ہے، جعل بسیط و جعل مرکب، لیکن قرآن نے دوسرے مرحلے کو جعل کہا ہے، پہلے کو خلقت کہا ہے، جس کو حکماء کہتے ہیں جعل الشیء یا جعل بسیط، اسے قرآن خلق کہتا ہے، خلقہ، یا خلق بھی ایک معنی میں جعل مرکب ہی ہے، چونکہ خام مواد سے مقدار مقدر چیز بنانا، اندازے کے مطابق کچھ بنانا، جیسے مٹی سے برتن بنانا، مٹی سے گھر بنانا، مٹی سے اینٹ بنانا، یہ خلقت ہے۔ اینٹ سے گھر بنانا یہ جعل ہے۔ وہ جو پہلا مرحلہ جسے علماء حکماء جعل بسیط کہتے ہیں، یعنی شے بنانا، ذات بنانا، سنگل شے بنانا، صرف اس شے میں کوئی اور اضافی چیز، بیرونی چیز نہ رکھنا، اس کو قرآن نے ابداع کہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابداع کیا ہے زمین و آسمان کو، بدیع السماوات والارض، وہاں پر صرف یہ اشیاء بنی ہیں۔ خلقت میں ایک مرحلہ طے ہوا ہے کہ اس ابداع کے نتیجے میں جو ہستی وجود میں آئی ہے، اس سے کائنات کے اجزاء بنائے ہیں، پھر ان اجزاء کو جعل کے ذریعے نظام میں تبدیل کیا ہے، اس کے ذریعے کائنات کا نظام بنایا ہے، جوڑا ہے آپس میں، جیسے سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، مریخ بنایا ہے، سیارے بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، یہ خلق ہے۔ اس خلق سے پھر منظومہ شمسی بنایا ہے، اس منظومہ شمسی کے ذریعے سے جعل کیا ہے۔ یہ مرحلہ دوم ہے جو خلقت کا انجام پایا ہے، یعنی بنی ہوئی چیزوں سے نظام بنانا، جو چیزیں موجود ہیں انہی سے، جیسے عمارتی میٹیریل موجود ہے، اس عمارتی میٹیریل سے عمارت بنا دینا، یہ جعل دوم ہے، یہ جعل ہے۔ چونکہ عمارت ایک نظام ہے، میٹیریل خلقت ہے، اس خلقت کو جوڑنا آپس میں، اس کے اجزاء کو،
اور اس سے آپ ایک بڑی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ خوب یہ جال کا جو حکمت کے اندر، فلسفہ کے اندر ذکر آیا ہے، اور خصوصاً حکمت مطالعہ میں ملا صدرہ نے، اور پھر اس کے اوپر بہت خوبصورت فکری عمارت انہوں نے قائم کی ہے، بہت عالیشان عمارت بنائی ہے فلسفہ کی۔ یہ الہام قرآن کریم سے لیا ہے، چونکہ باقی فلاسفہ زیادہ قرآن کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اخلاقیات اور ان چیزوں کے بارے میں ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہستی شناسی بھی ہے۔ صدر المتعلین نے اس کو اس معنی میں لیا کہ یہ کتاب ہدایت کی ہے، اور ہدایت کا آغاز ہی شناخت سے ہوتا ہے۔ اگر ہستی کی پہچان نہ ہو، کائنات کی پہچان نہ ہو، پھر کہاں کی ہدایت ہے؟ جس میں اصل بنیاد ہی نہ معلوم ہو تو آگے ہدایت تو اندھیرا ہے، تاریکی میں پھر آگے لے کے جانا ہے کسی کو۔ اس وجہ سے انہوں نے بنیاد بھی قرآن ہی سے لی ہے صدر المتعلین نے، یعنی ہستی کی پہچان بھی قرآن سے لی ہے، پھر اس ہستی کے ذریعے سے آگے نظام، یہ بھی قرآن سے سمجھا ہے، پھر اس نظام کے اندر ہدایت، انسان کی تشریعی ہدایت، وہ بھی قرآن سے۔ یعنی قرآن صدر المتعلین کے نزدیک ہمیں دو طرح کی ہدایت کرتا ہے، ایک نظام تکوین سمجھاتا ہے اور دوسرا نظام تشریح سمجھاتا ہے۔ نظام تکوین بھی جعل کا نتیجہ ہے، اور نظام تشریح بھی جعل کا نتیجہ ہے، ایجاد ہے، لیکن دونوں اس طرح سے ہیں کہ پہلے تخلیق کے مرحلے میں کائنات اور احکام وجود میں آئے ہیں، پھر ان کے لیے یہ اضافی خصوصیات حق تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ لیکن وہ اس بحث کو بنیاد میں لے کر گئے ہیں، جیسے سائنسدان یہ کام کرتے ہیں، یعنی جال کا موضوع علم فقہ کا موضوع نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے چھیڑا بھی نہیں ہے، ان کے اس بحث میں آتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح علم کلام کا بھی موضوع نہیں ہے، علم کلام اور مقاصد کے لیے ہے یا دیگر علوم ہیں۔ ادبیات میں جال آتا ہے، ادبیات میں صرفی نحوی، ان کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک مفعول چاہیے، اس کو دو مفعول چاہیے، تین مفعول چاہیے۔ وہ اس کے یہ احکام ادیب بیان کرتا ہے کہ اگر ایک مفعول والا، اگر ہو سکتا ہے کہ مفعول سرے سے نہ ہو، فعل لازم کی طرح ہو جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ممکن ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہو، اور ممکن ہے ایک مفعول کی ضرورت ہو، ممکن ہے دو، یہ ادبی باتیں ہیں ساری۔ ادیب اتنا جال کے متعلق گفتگو کر کے اپنا حق ادا کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دو علوم کا موضوع ہے، ایک علم جسے ہم سائنس کہتے ہیں، جال اصل سائنس کا موضوع ہے، اور سائنس کے دو شعبے، باقی شعبے اس کی تکمیل کے لیے ہیں۔ سائنس میں ایک علم ریاضی کا ہے جو خود اپنا کوئی میدان نہیں رکھتا، علم ریاضی جیسا اس کا نام ہی ریاضی ہے، ریاضت یعنی مشق، یہ دوسرے علوم کی مدد کرتا ہے۔ علم ریاضی دیگر علوم کی خدمت کے لیے ہے، خود اپنا اس کا اگر باقی علوم ہٹا دیں تو ریاضی کا کوئی مصرف، کوئی استعمال ہی نہیں رہتا۔ یہ علم ریاضی کسی جگہ اقتصاد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کسی جگہ فزکس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کسی جگہ یہ جیومیٹری کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کسی جگہ کس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے پربرکت جو مختلف علوم کی بنیاد بنتا ہے، اور ان کا سہولت کار ہے علم ریاضی۔ دوسرے علوم اگر نہ ہوں تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ سائنس میں بنیادی علم ریاضی ہے، لیکن وہ علم جو ہمیں یہ آیات کریمہ تشریح کر کے سمجھائے گا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ علم فزکس ہے۔ فزکس کا اصل کام یہی ہے، بنیاد اس جعل کو تشریح کرنا، فراش، زمین کا فراش ہونا، اور زمین کی ترکیب، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فراش زمین کو بنانے کے لیے کیا کیا ہے، کیا اضافی خصوصیات
زمین کے اندر رکھی ہیں جو انسان کے لیے فراش ہے. یہ زمین بن جاتی فراش نہ ہوتی تو اس طرح نہیں تھی جیسے ابھی ہے. جیسے بہت ساری زمینیں ہیں فراش نہیں ہیں، جن کے اوپر زندگی نہیں ہے. یہ زمینیں ہیں، یہ بھی زمینیں ارض ہیں، لیکن فراش نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر حیات کے لیے کوئی خصوصیت نہیں رکھی گئی ہے. اس گولے کے اندر، اس قرے کے اندر رکھی گئی ہے یہ خصوصیت، اس کو فراش بنایا گیا. کیا رکھی گئی ہے اس کی خصوصیت؟ یہاں سے علم فزکس کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کو موضوع مل جاتا ہے کہ جو کچھ اس زمین کے اور زمین کے ارد گرد اور زمین کے اندر ہے، یہ خصوصیات جو فراش زمین، جن کے نتیجے میں زمین فراش بن گئی ہے. اور اگر فزکس یہ کام کرے کہ زمین کے فراش ہونے کو تشریح کر کے بتائے انسان کو، یہی علم دین ہے. یہ سب سے مقدس علم دین ہے. اگر فزکس یہ کام کرے، یہ علم دین شمار ہو جاتا ہے. دوسرا علم ہے کیمسٹری ہے، چونکہ وہ بھی اسی مرحلے کے لیے ہے کہ ترکیب کس طرح سے یہ جال کا عمل انجام پایا ہے اور جال کس طرح سے ہوا ہے. کیمسٹری آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی اور زمین کو فراش بنایا ہے، زمین بنائی کیسے ہے، وہ نقشے کے مطابق کیسے بنی ہے زمین. ہمیں موٹی موٹی پتہ ہے کہ زمین پہاڑوں سے بنی ہے، دریاؤں سے بنی ہے. زمین کی یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنا بنا کے جوڑ دی گئی ہیں. لیکن علم کیمیا اور علم فزکس آپ کو بناتے ہیں نہیں، ایسے نہیں بنی ہے. زمین بہت ہی ظریفانہ حکمت سے بنی ہے، بہت زبردست نقشے کے ساتھ، بہت ہی عالی شان نقشے کے ساتھ بنی ہے. اور زمین کن اجزاء سے مل کر بنی ہے، یہ اتنے موٹے موٹے پیس نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ زمین کی تخلیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹے ذرات بنائے ہیں اور ان کو ملایا ہے آپس میں. وہ نامرئی ذرات بنائے ہیں اور ان کو آپس میں ملایا ہے. پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے زمانے تک کہ ایٹم سے زمین بنی ہے، لیکن بعد والوں نے اور کوشش کر کے کہا کہ نہ، یہ تو اندر اور بہت وسعت ہے زمین سازی میں، کہ وہ پہلی چیز جو زمین جس سے وجود میں آئی ہے، یعنی زمین کا خام مواد کیا تھا، جس کے بعد جیسے ابھی آپ کسی فیکٹری میں جائیں، یہ جانا چاہیے طلاب کو، اسکول طلاب کو، کالج طلاب کو، تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ یہ اشیاء جو کارخانوں میں بنتی ہیں ان کو دیکھیں کیسے بنتی ہیں. مثلاً یہ آپ دیکھتے ہیں بنی ہوئی چیزیں، یہ جیسے ٹائلیں ہیں ابھی بنی ہوئی ہیں یا کارپیٹ ہیں بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے بنے ہیں، اس کی پوری بناوٹ دیکھیں کیسے شروع ہوتے ہیں. اب یہ بنے ہوئے ہیں، پہلے خام مواد لیا جاتا ہے. وہ خام مواد ممکن ہے بھوسا ہو، ممکن ہے لکڑی ہو، ممکن ہے کپاس ہو، ممکن ہے کوئی چیز ہو، نباتات میں سے ہو، کسی اور مواد خام سے لے کر اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے. اس میں ناخالص مواد الگ کیا جاتا ہے، خالص الگ کیا جاتا ہے. پھر اس خام خالص مواد کو پگھلایا جاتا ہے، اکثر اس کو سیال مادے میں تبدیل کیا جاتا ہے. پھر اس سیال مادے کو مختلف مراحل سے گزار کے اس کو خشک کیا جاتا ہے. خشک کر کے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے، چھوٹے چھوٹے گولیاں اس کی بنتی ہیں. پھر وہ پیک کر کے دوسری فیکٹریوں کو دے دیتے ہیں، جو ان کو، جیسے یہ پلاسٹک بنتی ہے یا اپسرا، تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بارش کے قطرے کے برابر، چھوٹے چھوٹے تنکے دانوں جیسے دانے بنے ہوتے ہیں. یہ دانے پھر یہ جا کے پگھلاتے ہیں، ان دانوں کو پگھلا کے ان سے پھر بڑی بڑی چیزیں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سارے دانے اس کے اندر جڑے ہوتے ہیں. اگر ان کو کھولنا شروع کریں تو 2 حصے کریں، پھر ان 2 کے 2 حصے کریں، اسی طرح کرتے جائیں تو آخری ایک دانے تک پہنچ جائیں گے آپ. اسی طرح کائنات بھی بنی ہے، چھوٹے چھوٹے دانوں سے بنی ہوئی ہے کائنات.
یہ دانے کس سے بنے ہیں جن سے یہ اجسام بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں؟ یہ کرۂ ارض بنا ہوا ہے اور پورے افلاق بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دانوں سے۔ جہاں تک یہ علماء پہنچے ہیں، سائنس کے علماء پہنچے ہیں، وہ پہنچے ہیں کہ یہ توانائی ہے، توانائی جوڑ کے توانائی کو بند کر کے دانے بنائے گئے، توانائی کے دانے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایٹمی طاقت یا ایٹمی قوت یا ایٹمی انرجی، ایٹمی انرجی کہتے ہیں نا آپ۔ ایٹمی انرجی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انرجی سے بنا ہوا دانا، ایٹم دانا ہے، انرجی سے بنا ہوا دانا۔ اندر کیا ہے؟ انرجی۔ یہی دانا پھوڑتے ہیں آپ تو دھماکہ ہو جاتا ہے، بڑا انرجی اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ ایک دھات کے دانے ہیں، یہ ایک دھات کے دانے ہیں۔ لیکن دوسری دھاتیں وہ بھی ایسی ہیں، دانے دانے ہیں، ان دانوں کے اندر انرجی ہے ساری۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ اور کس قدرت کے ساتھ کیا کہ انرجی بنائی، انرجی کے دانے بنائے، موتی بنائے، ان دانوں کو آپس میں جوڑا، ان کو جوڑ کر پھر ان سے یہ عظیم افلاک اور عظیم کائنات، یہ آخر میں اس کو کھولتے جائیں تو وہ دانے تک جا پہنچتے ہیں۔ البتہ موجودہ سائنسدانوں نے ان کے اندر، ان دانوں کے اندر بھی کثرت سے مواد تلاش کیا ہے کہ وہ انرجی تک پہنچنے کے لیے بیچ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایٹم سے کے اندر ڈائریکٹ انرجی نہیں ہے، ایٹم کے اندر اور بہت ساری تفصیل ہے، عناصر ہیں، ان عناصر کے اندر اصل میں انرجی پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ بنیاد ساری انرجی کے اوپر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا ایٹمی انرجی، یعنی وہ چھوٹا ایٹم، چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، جس دانے سے یہ سارے جسم بنتے ہیں، اور وہ انرجی ہے، ایٹمی انرجی، یعنی انرجی سے بنا ہوا دانا، توانائی سے بنا ہوا دانا۔ تو توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اس توانائی سے پھر اس توانائی کو بند کیا دانوں میں، اس دانے کو جوڑا، اور اس طرح عظیم اجسام ان سے بن گئے ہیں۔ یہاں تک سائنسدان گئے ہیں جن کو علم فزکس، علم طبیعیات کی توفیق اللہ نے دی، انہوں نے اجسام کو، ان کا نقشہ کھول کے دیکھا کہ یہ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ سب کے لیے زمین چراگاہ نہیں ہے، کچھ کے لیے دانشگاہ ہے، کچھ ان اجسام کو صرف ہڑپ کرنے اور قبضہ کرنے کی فکر میں نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی فکر میں ہے کہ یہ ہے کیا چیز، بنی کیسی ہے، وجود میں کیسے آئی ہے۔ اسی طرح، اور یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے یہ آگاہی کہ کس طرح اللہ نے فراش بنایا ہے آپ کی زمین کو۔ مفصل داستان ہے یہ، فرش فراش شروع کہاں سے ہوا، یہ زمین بنی، پھر زمین آمادہ کیسے ہوئی آپ کے لیے، یہ اس جال کا نتیجہ ہے جو اس کا ایک حصہ سائنس یا فزکس کا کام ہے اس کی تشریح کرنا۔ لیکن جب فیلسوف اس باس میں جاتا ہے تو انرجی تک جا کر یا ایٹم تک جا کر یا عنصر تک جا کر، ایلیمنٹ تک جا کر سائنسدان رک جاتا ہے، یہاں سے آگے اس کا ذہن کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ سب کچھ مشاہدے سے کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے، جہاں تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک سائنسدان جاتا ہے، لیکن جہاں سے آنکھ سے مسئلہ اوجل ہو جاتا ہے، اب آنکھ سے نظر آنے والی آگے حقیقت نہیں، چونکہ انرجی پہ جا کے رک جاتا ہے سائنسدان، وہاں سے آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئی، انرجی کہاں سے آئی۔ فیلسوف چونکہ پابند نہیں ہے آنکھ کا کہ آنکھ کے ذریعے میں نے سب کچھ دیکھنا ہے، فیلسوف عقل کے ذریعے دیکھتا ہے سب کچھ، اس لیے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ سائنسدان سے آگے جو معرفت کا میدان ہے وہ فلسفہ کا ہے، یعنی ایک حد تک عام افراد، چراگاہ والے چرنے کی حد تک جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، لیکن جو فزک دان ہے یا سائنسدان ہے وہ آگے جاتا ہے ان سے، وہ اس اجسام کو کھولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، ان کی ترکیب بتاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ لیکن ایک جگہ پر جا کر یہ سائنسدان رک جاتا ہے، کہاں؟ جہاں پر آخری دانہ، آخری ذرہ
جو دیکھ سکتا ہے یہ یا جو اس کو سمجھ میں آیا وہاں سے آگے یہ رک جاتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں، اس کو کوئی جواب بھی نہیں ہے، وہاں ہینگ ہو جاتا ہے جا کر۔ وہاں فیلسوف ہے جو آگے جاتا ہے، چونکہ وہ عقل کے ذریعے سے یہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہاں تک کی ترکیب تو انہوں نے سمجھ لی کہ انرجی سے آگے یہ جو دانے بنے، میں عام اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، وہ فلسفی اصطلاحات یا مدرسے والی اصطلاحات سے ہٹ کر، چونکہ قرآن ہدایت للناس ہے، عام لوگ، یا ایوہ الناس، ناس کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصطلاحات کے بیریئر کے پیچھے قرآن روک نہ لے کہ عوام ادھر چلے جائیں، قرآن ادھر آ جائے، بیچ میں اصطلاحات حائل ہو جائیں۔ وہی جو عام لوگ جس زبان میں بات کرتے ہیں، جو قرآن نے وہی زبان اختیار کی ہے، اسی زبان میں ہم مطلب کو سمجھیں۔ یعنی قرآن کریم نے یہ چھوٹے دانے بیان کیا ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے زمین کو فراش بنایا ہے۔ سائنسدان نے اس فراش کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے زمین فراش بنی ہے۔ فراش بننے سے پہلے زمین بنی ہے۔ زمین کس سے بنی ہے؟ کسی اور مواد سے بنی ہے، ایٹمی مواد سے۔ ایٹمی مواد آگے انرجی سے بنا ہے یا آگے دیگر عناصر سے بنا ہے۔ خوب یہ زمین کو کھولتا کھولتا آخری دانے تک پہنچ گیا ہے، وہاں جا کر رک جاتا ہے۔ وہاں سے فیلسوف آگے جاتا ہے، چونکہ سائنسدان کا موضوع ہے جسم۔ جسم جتنا بھی چھوٹا ہو، وہ جسم تک، جہاں تک جسم ہے وہاں تک فیلسوف، وہاں تک سائنسدان جاتا ہے۔ لیکن جہاں سے یہ جسم جسمانیت کھو بیٹھتا ہے، بلکہ صرف ہستی رہ جاتا ہے، وجود رہ جاتا ہے، جسم نہیں رہتا، وہاں سے آگے فیلسوف سمجھاتا ہے اس کو، اور فلسفہ بنیاد بنتا ہے۔ اس لیے فزکس کی بنیاد فلسفہ ہے۔ تمام علوم جو بھی انسان کے کسی کام آ سکتے ہیں، خواہ وہ انسانی علوم ہو یا تجربی علوم ہو، ان سب کی بنیاد فلسفہ ہے، ان کی تہ میں فلسفہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اصل موضوع میدان ان کو فلسفہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی سائنسدان یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ جتنی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہونا ان کا فلسفہ بتائے گا اس کو، کہ یہ جو تو جا رہا ہے، بس وہ زمین کو کھولتا ہے، زمین کے اندر تجھے ایٹم نظر آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایٹم کے اندر تجھے یا توانائی یا دیگر عناصر نظر آتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یعنی ایک جگہ پر جسمیت ختم ہو جاتی ہے، وجود جاری ہو جاتا ہے آگے، وہاں سے آگے ہستی اور وجود کا تسلسل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے جو چیز جوڑتی ہے کائنات کو جا کر، وہ جسمانیت نہیں ہے، وہ ہستی ہے۔ یعنی زمین اپنی ہستی کی رگ سے یا اپنی ہستی کی ناف سے خالق ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خالق ہستی نے ہستی دی ہے، اس ہستی، اس وجود کی ذات میں ذاتیات تھیں، اور پھر جو ذات میں نہیں تھا وہ خالق کائنات نے ان کو دوبارہ ایک جعل دیگر کے ذریعے سے ان کو بنایا ہے۔ مثلا جسمیت، یہ جسمیت ہستی کی ذات میں تھی، یعنی ایک ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کی، اس کی ہستی میں یہ جسمیت تھی اور جسمی خصوصیات ہیں۔ لیکن یہ جسم پھر آگے کن اجسام میں پیدا ہوئے، تبدیل ہوئے، کیا کیا بنا اس سے، وہ سب جعل دوم یا مرکب کے ذریعے یا دوسرے مرحلے، تکمیلی مرحلے کے ذریعے سے یہ ساری کائنات تشکیل پائی۔ اور یہ سب کس لیے ہوا، یہ کیوں ضروری ہے انسان کے لیے سمجھنا؟ چونکہ انسان کی پرورش کے لیے اللہ نے اس کو آمادہ کیا ہے۔ کیسے آمادہ کیا ہے؟ انسان سمجھے گا تو اس پرورش گاہ میں پرورش سے استفادہ کر، ورنہ کیا بنے گا؟ یہ پرورش گاہ چراگاہ بن جائے گی انسان کے لیے۔ اگر انسان کو یہ ربوبیت سمجھ میں نہ آئے، زمین کو کیسے اللہ نے فراش بنایا، اور یہ جعل الارض فراشا، یہ جعل کیسے ہوا، تو زمین چراگاہ بن جاتی ہے، زمین کے اوپر انسان فساد کرتا ہے۔ جیسے ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ تو زمین کو ہی تباہ کر دے گا، آپ زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ زمین کو ہی برباد کر دے گا یہ۔ اور وہ درست بات تھی ملائکہ کی، غلط نہیں تھی، کہ انسان نے یہ زمین کے ساتھ یہ حشر کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ چونکہ یہ زمین کو پرورشگاہ نہیں سمجھا، چراگاہ سمجھا ہے، اور زمین کے اوپر اس نے فساد مچایا ہے اور مچا رہا ہے۔
فساد سے کیسے بچے گا جب اس کو خود یہ مرحلہ زمین کا سمجھ میں آئے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اللہ نے تمہارے لیے فراش بنایا ہے۔ تو جال جس کو علماء حکمت میں جال مرکب کہتے ہیں، وہی قرآن کریم میں جال میں وہی مرحلہ جال کہلاتا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ جس کو حکمان بسیط جال بسیط کہا ہے، وہ قرآن کے نزدیک یا خلقت ہے یا ابداع ہے، لیکن حکمان نے اس سب کو عنوان جال کا دیا ہے، اور جال زیر قرآن کی اصطلاح ہے۔ قرآن نے اس معنی میں جال کو استعمال کیا ہے، باقی علوم کے اندر نہ سائنس کے اندر لفظ جال ہے، نہ فلسفہ کے اندر لفظ جال ہے۔ اس فیلسوف نے جال کو فلسفہ کا حصہ بنایا ہے، جس نے قرآن پہلے پڑھا ہے، فلسفہ بعد میں پڑھا ہے، علامہ اقبال کی طرح۔ البتہ علامہ اقبال علوم پڑھ کے پھر قرآن پہ آئے، لیکن انہیں قرآن نے بتایا کہ وہ سراب تھا، جو وہ علوم کے نام پر پڑھ رہے تھے وہ سراب تھا، اور اصل حقیقت اس قرآن کے اندر علامہ کو سمجھ میں آئی ہے۔ خوب، یہ جو مرحلہ ہے جعل کا، فلاسفہ نے اس باس کو ہستی میں منتقل کر دیا ہے، یعنی جسمیت، زمین سے باس تشکیل زمین، ترکیب زمین، جسمیت زمین، پھر جسمیت زمین سے ہستی زمین کی، اور وہاں سے آگے پھر فلاسفہ نے جا کر باس کو دقیق کر دیا ہے کہ جہاں سائنسدان ہینگ ہو جاتا ہے وہ ہے ترکیب دیگر جو عقل سے انسان پرکھتا ہے، وہ ہے ترکیب وجود و ماہیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستی بنائی ہے، اس ہستی کے اندر، ذات کے اندر اس ہستی کی حقیقت بھی رکھ دی ہے۔ یعنی جب اللہ نے ڈھانچہ بنایا، نقشہ بنایا کائنات کا، حقائق کا، تو ان ہستیوں کے اندر ان کی ذات بھی بنائی، اس ذات کی ذاتیات بنائی، جن کو فلسفہ کی اصطلاح میں ماہیت کہا جاتا ہے، اور ہم اسے کہیں حقیقت ہے یا اشیاء۔ قرآن نے ان کو اشیاء یا اسما کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشیاء بنائی ہیں، ان اشیاء کی ہستی بنائی ہے، اس ہستی کی ذات بنائی ہے جس کو فیلسوف ماہیت کہتا ہے، اور اس ذات کے اندر وہ ساری خصوصیات رکھ دی گئی ہیں۔ خوب، اب یہاں سے یہ معمہ سائنسدان کے لیے حل ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اجسام اور یہ ذرات، جن ذرات کے ملنے سے بڑے اجسام بنے ہیں، یہ ذرات کس نظام سے آئے ہیں؟ یہ اس جعل بسیط سے، یعنی ہستی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائی، ہستی کی ذات کے اندر یہ خصوصیات تھیں، پھر جو خصوصیات ذات میں نہیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعل دیگر سے، یعنی جس کو قرآن اب جعل کہتا ہے، جعل اللہ الارض فراشا، یعنی جب ہستی بنائی زمین کی تو وہ زمین تھی، پھر زمین کو فراش بنایا۔ زمین خلقت میں فراش نہیں تھی، خلقت میں زمین تھی، لیکن فراش ایک دوسرے مرحلے کے ذریعے، تکمیل کے مرحلے میں، خلقت کی تکمیل کے مرحلے میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراش بنایا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہستی بنائی، موجودات بنائے، پھر ان موجودات کی ترکیب سے نظام بنایا، دو نظام بنائے، ایک نظام تکوین کا بنایا اور ایک نظام تشریح کا بنایا۔ تکوین کا نظام بھی جعل کے ذریعے بنا ہے، اور تشریح کا نظام بھی جعل کے ذریعے بنا ہے۔ اور اب ہمارا فریضہ اس جعل الہی کو، مجعولات الہی کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہماری پرورش اسی کے اندر ہے، اسی نظام کے اندر ہے۔ زمین اللہ کا مجعول فعل ہے، یہ فراش ہونا اس کا مجعول الہی ہے۔ آسمان بننا، آسمان کا مجعول ہونا، یہ ان مجعولات الہی میں، دوسرے لفظوں میں اس نظام الہی میں ہماری پرورش کا انتظام کر دیا ہے۔ پرورش کے وسائل ربوبیت ہیں، پرورش کا نظام ربوبیت ہے، تو ربوبیت در حقیقت اس جعل کے اندر ربوبیت کا ماحول اور ربوبیت کے لوازمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں۔ پرورش کس کی ہے؟ تو کائنات کی ہر چیز کی پرورش ہے، لیکن وہ جو شاہکار کائنات ہے وہ انسان ہے۔ انسان کی پرورش اصل مقصود ہے،
یہ تمام انتظام تھا، باقی اہتمام تھا تاکہ انسان اس پرورش گاہ میں پیدا ہو۔ پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہستی بنائی، یعنی ہستی گاہ بنائی، ہستی گاہ کو زیست گاہ بنایا، اس زیست گاہ کو پرورش گاہ بنایا، اس پرورش گاہ میں پھر اصل پرورش پانے والا پھول اگایا کہ اس نے اگنا ہے، یہاں اس نے پرورش پانی ہے، یہ سارا انتظام اس کے لیے ہے۔ ہستی گاہ بنی، ہستی گاہ کو زیست گاہ بنایا، زیست گاہ کو پرورش گاہ بنایا، پھر اس میں پروان چڑھنے والا اس کا پروردہ بنایا جس نے اس پرورش گاہ میں پرورش پانی ہے۔ وہ پرورش ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے جو خالقیت کا نتیجہ ہے، اور خالقیت پروردگار وہ نور الہی کا نتیجہ ہے، اور وہ ابداع الہی کا نتیجہ ہے، اور وہ علم الہی کا نتیجہ ہے، اور یہ انسان ہے اور اس کے لیے کائنات خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔